یا کارگل کی پاک بہارت جنگیں ہوں یا سیاچن کا محاذ، ہزاروں شہداء وطن کی سلامتی اور حرمت کی خاطر قربان ہوئے۔ آخرکار وہ ناپاک بات سامنے آ ہی گئی جو کہ پاکستان بہت دنوں سے چھپا رہا تھا، یعنی کارگل کے اندر پاکستان کی فوج نے باقاعدہ نہ صرف حصہ لیا بلکہ فائٹ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے کافی سال سے وہ اس بات سے انکار کر رہا تھا اور وہ اپنے انوالومنٹ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ جنرل عاصم منیر سینا پرمکھ ہیں، ان کی زبان سے یہ بات سنی گئی ہے۔ ڈیفنس ڈے کے پر انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور کیا کیا بات کہی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسلامک مملکت کے نام پر پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج اس پر بھی چرچا کرنے کا خاص موقع ہے۔ کیونکہ جنرل عاصم منیر نے جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے قرآن کی سورت آل عمران کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہاں پر یہ ذکر ہے کہ شہیدوں کو آپ مرا ہوا نہ کہیں اور ان کا رزق باقاعدہ پہنچتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، بالکل سچ بات ہے، لیکن جن کو وہ شہید بتا رہے ہیں ان کو لے کر بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ لوگ بھی شہید ہیں جو کہ کسی مسلم فوج یا مسلمانوں کے ہی ہاتھوں مسنگ پرسن ہو گئے ہوں یا موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہوں، یا مسجد کے اندر یا جنازے کے دوران جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو، یا پھر ٹیررزم کے خلاف کی گئی کارروائی کے دوران افغانستان کے لیے 50,000 سے زیادہ فلائٹس پاکستان کی سرزمین سے اڑی، وہاں سے تیل لیا اور انہوں نے جا کر افغانستان میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جو کہ وہی کلمہ گو تھے، جو کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لوگ تھے، وہ شہید ہوئے۔ لیکن کیا یہ غازی کہلائیں گے، یا پھر اس کے جواب میں جو تمام طرح کی کارروائی ہوئی ہے، یا پھر آپس میں مارے گئے لوگ شہید کہلائیں گے؟ اس پر بھی پاکستان کے خاص طور سے علماء کرام سے سوال ہے کہ جنرل عاصم منیر کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ وہ مفہوم ہے جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے؟ کیا یہ موضوع ہے؟ یہ قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا سنہری باب ہیں، جن کی حیات جاویداں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے ایک اور بات کہی جو کہ آج کے دور میں بے حد امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور خیبر پختون کا ذکر کیا، جہاں پر بہت زبردست رفٹ دیکھی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف ایک طرح سے شعلہ بیانی ہو رہی ہے اور وہاں پر ناراضگی کا اظہار ہے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک مکھن لگایا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو ملا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ حالانکہ ہم فی الحال آپ کو جنرل صاحب کا، منیر صاحب کا یہ بیان سنوا رہے ہیں، آپ سنیے۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ کثیر تعداد میں غیور عوام، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ جی ہاں، قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں یقیناً، لیکن ان کو جو ملا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ سب سے زیادہ مسنگ پرسنز وہیں سے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، چاہے بیوروکریٹس ہوں پورو وہ، یا جرنلسٹ ہوں، یا پھر اور تمام لوگ ہوں، ان کو کس طریقے سے ویوہار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی سرکار کو کس طریقے سے ہٹانے کے بعد وہاں کی پبلک کے ساتھ وہاں کی فوج نے اور وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا ہے، کیا وہ کسی اسلامک قانون میں یا اسلام کے اندر کہیں وہ جائز ہے؟ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس 48 کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس 65 کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس اور تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، 71 کا ذکر کیا ہے، اگر انہوں نے پاکستان کے فوج کی بہادری کا ذکر کیا ہے 48 کے حوالے سے، 65 کے حوالے سے، 71 کے حوالے سے اور کارگل کے حوالے سے، تو جنرل عاصم منیر صاحب ذرا آپ وہ بات بھی بتا دیجئے کہ 90,000 سے زیادہ فوج نے
भारत के सामने सन 71 में जो हथियार डाले थे वो कौन सी बहादुरी थी और उसको किस रूप में देखा जाए, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी फौज ने कभी हथियार एक तरह से मजमूई तौर पर, सामूहिक तौर पर नहीं डाले होंगे जितने के आपके नाम ये बहादुरी का तमगा है। अब हम बात करते हैं उस असल मुद्दे की जिसकी वजह से हमने आज ये वीडियो बनाया है। कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने कबूल किया है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कारगिल के अंदर था, उसकी फौज ने बाकायदा उसमें हिस्सा लिया। ये जनरल आसिम मुनीर खुद बता रहे हैं, आप भी सुनिए। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हजारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। जी हाँ, सच देर से ही सही लेकिन सामने आया। और बात करें अगर इस्लाम की और ख़ास तौर से अहादीस की और ख़ास तौर से इस्लामिक कानून की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा वल्लाहु युमिनु, यानी वो मोमिन नहीं है जिससे उसका पड़ोसी परेशान रहे। बाकायदा ये एक तरह से एक तंबीह है कि अगर पड़ोसी परेशान रहेगा तो वो मोमिन नहीं है। पाकिस्तान बताए कि वो किस कानून के तहत घुसपैठ कराता रहा, कारगिल कराता रहा, 65 कराता रहा, 71 कराता रहा, 48 कराता रहा, जहां पर उसने कबायलियों को घुसा कर कश्मीर के अंदर अपने नापाक इरादों का एक तरह से इजहार किया था। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और बायलैटरल ट्रीटीज की वजह से हम बहुत खुल के नहीं बोलना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ये बयान बहुत रेलेवेंट है कि हमारी मजबूरी है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हाँ, आज जाते जाते ये और हम बता दें कि पाकिस्तान के अंदर चाहे गे कानून हो, चाहे सूद के ऊपर हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हों जो कि वहाँ पर राइज हैं, जो वहाँ पर लागू हैं, क्या इनको लेकर इस्लाम में कोई जगह है? ज़रा वहाँ के हुक्मरान और ख़ास तौर से इस्टेब्लिशमेंट इस पर भी कोई बयान दे दे। अपनी बहादुरी का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन 71 में 90,000 से ज़्यादा फौजियों के सरेंडर करने का भी जिक्र कर देते तो शायद वीडियो और ज़्यादा वायरल होती। जनरल आसिम मुनीर साहब, बहरहाल रक्षा दिवस था और उन्होंने रक्षा दिवस के ऊपर, डिफेंस डे के ऊपर बाकायदा अपनी फौज को न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि अपने लोगों को भी एक तरह से कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी बातें की। लेकिन लोग ये नहीं भूलेंगे कि कैसे हाल ही में पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों में पुलिस घुसी, औरतों की बेइज्जती की, और कई ऐसे चेहरे आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं जिनको लेकर बहुत लोग इज्जत और एहतराम से देखते थे, जिनको बहुत लोग प्यार करते थे। इमरान खान की हम बात नहीं कर रहे और लोगों की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एक वहाँ के साबिक जो ब्यूरोक्रेट हैं भी जेल में हैं, उनका कसूर क्या है? अगर आसिम मुनीर ये भी बता देते तो शायद बेहतर होता। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक और ताज़ा खबरें लेकर हाजिर हो सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।